إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. محترم حاضرین جمعہ، یہ ہجری سال کا آغاز ہے جو کہ محرم الحرام مہینے سے اس کا آغاز ہوتا ہے. غالباً آج 5 تاریخ ہے شہر محرم کا، اس لیے مناسب یہ سمجھا کہ آج کا یہ خطبہ عاشورہ وما يتعلق بها اس تعلق سے یہ خطبہ دیا جائے. 20-25 منٹ کا وقت رہتا ہے خطبہ میں. اس میں موضوع کا مکمل حق ادا کرنا، تمام گوشوں کو بتانا یہ محال ہو جاتا ہے. اس لیے بغیر کسی تمہید اور مقدمہ کے میں آپ حضرات کے سامنے 2 نقطے پہ بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ عاشورہ یا شہر محرم کے سلسلے میں مسنون اور شرعی اعمال کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور جو لوگ اس مسنون اور شرعی عمل کو بھول کر غیر مسنون بدعتی یہاں تک کہ شرکی افعال و اعمال کرتے ہیں، ان کا بھی تھوڑا سا ذکر کیا جائے تاکہ ہم ان بدعات اور خرافات کو جان سکیں اور اس سے دور رہ سکیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محرم الحرام یا محرم کا مہینہ یہ محترم مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے دن اور رات پیدا کیا، لیکن عرفہ کا دن اور آج کا دن برابر نہیں ہے. لیلۃ القدر کی رات اور آج کی رات برابر نہیں ہے. جمعہ کا دن اور کل کا دن برابر نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ہی دن اور رات کو پیدا کیا. مہینوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہی نے ان کا نام رکھا، لیکن انہوں نے کچھ وقت کو اور کچھ زمان کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے. اس لیے محرم الحرام ایک ایسا مہینہ ہے
جس کی حرمت اور قداست ثابت ہے اور اس کی فضیلت بھی ثابت ہے، اور زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی اس کی قداست، طہارت اور احترام کو سمجھتے تھے، اس لیے متعدد حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے۔ حدیث وفد عبد القیس کی ایک مشہور حدیث جو صحیح مسلم میں مذکور ہے، اس میں ربیعہ کی قوم جو اسلام لایا تھا وہ آپ کے پاس آ نہیں پاتے تھے، کیونکہ بیچ میں ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا مدر، اور یہ مدر قبیلہ ایک کافر اور مشرک قوم تھی، جس بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ وفد تشریف لایا تو آپ کو یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول، ہمارے اور آپ کے بیچ ایک قوم اور ایک قبیلہ ہے جو قبیلہ مدر ہے، جس کی وجہ سے ہم آپ کے پاس اشہر حرم کے علاوہ دوسرے مہینے میں آ نہیں پاتے ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس کی قداست زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں بھی موجود تھی، اور اسلام نے قرآن کریم میں اچھی طرح سے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس مہینوں کی گنتی اور شمار 12 ہیں، اور ان میں سے 4 حرم ہے، بمعنی 4 مہینہ ایسا ہے جس کی عزت و احترام خاص کر کے کرنا چاہیے۔ اس لیے قریش کے لوگ لڑائی بھڑائی نہیں کرتے تھے، اور اگر ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ہمیں بھی اس کا احترام کرنا چاہیے اور اس کے مسنون اور مستحبات کا ضرور خیال کرنا چاہیے۔ اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ 4 وہ مہینے ہیں جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے، وہ 4 مہینہ کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلے ذوالقعدہ ہے، اس کے بعد ذوالحجہ ہے، اس کے بعد محرم ہے اور رجب ہے۔ اس 4 مہینے کو اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ ان 4 مہینے کی حرمت اور قداست ثابت ہے جیسا کہ آپ نے سنا، اور اس کی قداست اور حرمت کے ساتھ ساتھ شریعت مطہرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ ایسے اعمال کو مسنون اور مشروع قرار دیا ہے جو ہمیں کرنا چاہیے اور سننا چاہیے۔ خاص کر کے اس مہینے کا 10واں دن جسے عاشورہ کہے جاتے ہیں، عاشورہ علی وزن فاعولہ، جو کہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اور یہ عاشرہ سے بنا ہے، اور عاشرہ یہ صفت ہے عشرہ کا۔ تو اس تبدیلی اور مبالغہ کے ساتھ جس کا فائدہ علماء اللغہ نے بتایا ہے کہ عشرہ سے عاشرہ اور پھر عاشرہ سے عاشورہ کو تبدیل کرنے سے کیا فائدہ ملتا ہے، تو کہا کہ اس سے تعظیم اور تفخیم کا فائدہ دیتا ہے۔ اس لیے یہ ایک عظیم دن ہے جو کہ محرم الحرام کا 10واں دن اور 10ویں تاریخ ہوتے ہیں، جسے ہم عاشورہ کہتے ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں ہمیں جن احادیث اور جو باتیں اور جو ارشادات آپ نے ہمیں عطا کیے ہیں، ان میں سے کچھ احادیث جو کہ صحیحہ ہے اور اس کی بڑی نفل روزہ وغیرہ کے سلسلے میں ان حدیثوں کو ذکر کیے جاتے ہیں، ان میں سے کچھ احادیث سب سے پہلے سنتے ہیں۔ بخاری کی ایک روایت عائشہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کان یوم عاشورہ تصومہ قریش فی الجاہلیہ، عاشورہ کا دن ایسا دن ہے جسے زمانہ جاہلیت میں قریش روزہ رکھا کرتے تھے۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ فی الجاہلیہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی زمانہ جاہلیت میں اس دن کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہاں سمجھنے کے لیے 2 نقطہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ دن اسلام سے پہلے دوسرے لوگوں میں بھی مقدس تھا۔ دوسری بات سمجھنے کا یہ ہے کہ اچھا اسلام سے پہلے تو مسلمان نہیں تھے، تو پھر قریش جو مسلمان نہیں تھے وہ یہ روزہ کیوں رکھا کرتے تھے، اور روزے کا تصور اس میں کیسا تھا؟ اس لیے علماء اس حدیث سے استدلال کیے ہیں کہ کفار قریش اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے تھے، جسے ہم آپ سبوں کو پڑھاتے ہیں کہ توحید ربوبیہ وہ توحید ہے جس کو کافر بھی اقرار کرتے ہیں، اس لیے وہ توحید کافی نہیں ہے۔
اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ قریش جو کہ اسلام سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، وہ اس بنیاد پر کہ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے تھے اور کچھ عبادت بھی ان کے اندر موجود تھی۔ ان عبادتوں میں سے یہ عاشورہ کا روزہ تھا، کعبہ کا طواف و حج تھا، اور زکوٰۃ اور صدقات تھے۔ تو وہ لوگ ایسی قوم تھی کہ وہ اللہ کو اقرار کرتے تھے، ایمان رکھتے تھے اور چند عبادت بھی کیا کرتے تھے، لیکن تمام عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لایا اور سب کو یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ، یہ جو کلمہ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ دوسرے کو شریک نہ کرو۔ یہ جو مورتیاں ہیں، یہ جو اور کچھ آپ معبود بنا کے بیٹھے ہیں، جس کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں، جس کے آگے جھکتے ہیں، جسے رکوع اور سجدے سے تعظیم کرتے ہیں، یہ سب اسلام میں نہیں ہے۔ اس میں عبادت فقط اللہ کی عبادت نہیں ہوتی، یہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اس لیے اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، یہ تمام نبیوں نے کہا، اور اسی وجہ سے توحید الوہیت اور عبودیت کو سب سے اہم توحید میں مانا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، فلما قدم المدینہ صامہ وامر بصیامہ، آپ جب مدینہ تشریف لائے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، تو آنے کے بعد آپ نے خود روزہ رکھا، دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ پھر جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا، فلما فرض رمضان ترک یوم عاشورہ، تو آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھنا چھوڑ دیا، بے معنی فرضاً روزہ رکھنا چھوڑ دیا، نفلاً روزہ رکھنا نہیں چھوڑا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سال مدینہ آئے تھے، آنے کے بعد جو ایک واقعہ پیش آیا کہ مدینہ کے لوگ روزے میں تھے، صحیحین کی روایت ہے، بخاری کی روایت میں 2004 نمبر حدیث ہے۔ آپ کیا مدینہ تشریف لانا اور مدینہ کا ماحول جو آپ نے دیکھا اس کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں لما قدم المدینہ فرأى اليہود تصوم یوم عاشورہ، اب تو قریش روزہ رکھا کرتے تھے، مدینہ آئے تو مکہ میں قوم یہود نہیں تھی اور نہ نصارہ رہا کرتے تھے، بلکہ یہود اور نصارہ یہ مدینہ میں رہا کرتے تھے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے، ازی قبل قریش روزہ رکھا کرتا تھا، یہاں آ کے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کے یہودی بھی روزے میں ہیں۔ کہا فرأى اليہود تصوم یوم عاشورہ، یہود عاشورے کے روزہ رکھ رہے ہیں۔ فقال ما هذا، یہ کیسا روزہ ہے؟ قالوا هذا یوم صالح، هذا یوم نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوہم، یہ بہت نیک دن ہے، بہت اچھا دن ہے، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دشمنی سے اور فرعون کے عداوت سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے صامہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کو روزہ رکھا، اور اس لیے ہم قوم یہود روزے میں ہیں۔ ایک اور سبب پتہ چلا کہ قریش رکھا کرتے تھے، مدینہ آئے تو یہود بھی روزہ رکھ رہے ہیں، اور روزہ رکھنے کا سبب ان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اس دن نجات دیا تھا۔ تو ایک نبی کے ساتھ جو دشمنی ہو رہی تھی اور ان پر جو ظلم و زیادتی ہو رہی تھی، اس سے نجات پانے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے شکرانہ روزہ رکھا، اور اس کی قوم اب بھی روزہ رکھ رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کہا فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، تب تو موسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں تو تم لوگوں سے بھی زیادہ حقدار ہوں، یعنی مجھے زیادہ حق بنتا ہے کہ میں بھی شکرانہ میں شامل ہوں، تم لوگوں سے زیادہ، اور میں بھی روزہ رکھوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، تو آپ نے روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اسے کہتے ہیں اصول فقہ کی اصطلاح میں شرع من قبلنا، اگر پہلے والے نبی کی کوئی شریعت ہو تو اس شریعت کو اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موافقت کرتے ہیں
مان لیتے ہیں، تائید کرتے ہیں، تو یہ اب ہماری شریعت بن جاتی ہے۔ تو یہ شرع من قبلنا تھا کہ یہود روزہ رکھا کرتے تھے عاشورہ میں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی اور خود روزہ رکھا، لوگوں کو روزہ رکھنے کے لیے کہا، تو گویا کہ یہ شریعت رسول بھی بن گئے۔ اس لیے ہم سبوں کو چاہیے کہ ہم اس عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ اگر کوئی شخص اس عاشورہ کے دن روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے کیا فضائل مرتب ہوتے ہیں، کیا فضیلتیں آئی ہیں، سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صوم کی فضیلت میں فرماتے ہیں، صیام یوم عاشورہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ۔ عاشورہ کا ایک روزہ رکھنا، عاشورہ کا دن کا روزہ رکھنا، میں اللہ تعالیٰ کے یہاں امید کرتا ہوں کہ گزرے ہوئے ایک سال کے گناہوں کا اس سے کفارہ ہو جائے گا۔ حدیث کو امام مسلم نے بیان کیا ہے، 1976 نمبر حدیث۔ تو یہ ایک موقع ہے میرے بھائیوں اور خطبہ سماعت کرنے والے چھوٹے بڑے تمام حضرات، آپ اور ہم سبوں کو چاہیے کہ یہ نفل روزہ اور یہ موقع ہم نہ چھوڑیں۔ عاشورہ کا دن آئے تو ہمیں اس کا روزہ رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا ایک سال کا گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ کسی کا دیکھا دیکھی نہیں اور کسی ریا اور غلو سے پاک ہو کر اخلاص کے ساتھ اس سنت پر عمل کرنے کے لیے یہ روزہ رکھنا چاہیے۔ اور الحمدللہ یہ ایک ایسا جامع اور مدرسہ ہے جہاں شروع سے ہی اس روزے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ البتہ جو بہت ہی چھوٹے بچے ہیں جن پر روزہ نہ تو فرض ہے، تو اس لیے ان کے لیے یہ نفل روزہ رکھنا اور بھی فرض نہیں بنتا، تو ان کا معاملہ الگ ہے، ورنہ ہر طالب علم کو یہ موقع ہے کہ اس دن کو روزہ رکھے۔ میرے بھائیوں، یہ صیام یوم عاشورہ کی فضیلت ہے۔ اب ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا، آپ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ میں آپ 10 سال سے کچھ زیادہ وقت تک مدینہ میں رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ یہاں آنے کے بعد جب عاشورہ کا روزہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام رکھنے لگے، اور ادھر یہودی بھی اس دن کو روزہ رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عموماً یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے کہتے تھے۔ اب صحابہ کرام چند سال گزرنے کے بعد آپ کے حضور میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى، اللہ کے رسول یہ عاشورہ کا دن ایک ایسا دن ہے جس دن کو یہود اور نصارہ بڑا تعظیم کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو وہ لوگ بھی اس دن روزے میں رہتے ہیں اور ہم بھی اس دن روزے میں رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول گویا کہ اس کی موافقت ہو جا رہی ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ انشاءاللہ سُمْنَ الْيَوْمَ التَّاسِعَ، انشاءاللہ آئندہ سال ہم لوگ 9 کو بھی روزہ رکھیں گے، بمعنی 10 کو نہیں چھوڑیں گے، 9 کو بھی رکھیں گے اور 10 کو بھی رکھیں گے، یعنی 9 اور 10، 9 تاریخ کو اور 10 تاریخ کو۔ لیکن قضاء و قدر دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آئندہ سال دنیا میں نہیں رہے۔ فلم یأتی العام المقبل حتی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، دنیا میں نہیں، یہ آئندہ سال نہیں آیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، بمعنی آپ اپنی زندگی میں فقط یوم عاشر بمعنی عاشورہ کے ہی روزہ رکھا، تاسوعہ کا روزہ نہیں رکھ سکا، لیکن امت کے لیے ایک شریعت بن گئی۔ آپ نے یہ ہم کیا، یہ عزم کیا، یہ ارادہ کیا، اور آپ کا ہم اور عزم اور ارادہ یہ سنت ہوتے ہیں۔ اس لیے امت کو چاہیے کہ وہ 2 روزے رکھیں، ایک تاسوعہ کا اور ایک عاشورہ کا، ایک 9 تاریخ کو اور ایک 10 تاریخ کو، تاکہ ان کے لیے 2 روزہ ہو جائے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا لیکن ارادہ فرمایا، اس لیے یہ عمل مشروع ہے، ہمیں 9 اور 10 تاریخ دونوں تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ میرے بھائیو، یہاں کچھ علماء کا اقوال اور اختلاف ملتا ہے کہ کیا ہمیں عاشورہ سے ایک دن پہلے اور عاشورہ کے ایک دن بعد کل ملا کے کیا 3 روزہ رکھنا چاہیے، یعنی تاسوعہ، عاشورہ اور 11، 9ویں تاریخ، 10ویں تاریخ اور 11ویں تاریخ، کیا ان 3 دنوں کو روزہ رکھنا چاہیے؟ کچھ علماء نے عاشورہ کے روزے کے مراتب بیان کرتے ہوئے
ان تینوں دنوں کو روزہ رکھنے کو افضل مرتبہ کہا ہے، یعنی افضل شخص وہ ہے جو 3 روزہ رکھتے ہیں، عاشورہ سے 1 دن پہلے، عاشورہ کے 1 دن بعد۔ لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں جو دلیل وارد ہے اس دلیل میں نکارت اور ضعف موجود ہے۔ وہ دلیل یوں ہے، جس دلیل میں یہ لفظ مذکور ہے کہ صوموا قبلہ یوما و بعدہ یوما، اس سے 1 دن پہلے روزہ رکھو اور 1 دن بعد میں روزہ رکھو۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے ابن خزیمہ ہے، بیہقی ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ اس پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں اسنادہ ضعیف، یہ سند، اس حدیث کے سند ضعیف ہے، لسوء حفظ ابن ابی لیلہ۔ ابن ابی لیلہ ایک راوی ہے جس کا حفظ مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے ان کا یہ صیغے پر اعتماد کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس لیے صحیح حدیث کی طرف نظر رکھیں گے تو 9 تاریخ کو اور 10 تاریخ کو ہی روزہ رکھ سکتے ہیں، 10 اور 11، 9، 10 اور 11، اس طرح کی ترتیب صحیح حدیث سے نہیں ہوتی۔ البتہ کچھ فقہا نے اس کو کہا ہے۔ لیکن ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص 9 کو بھی نہیں رکھا، 11 کو بھی نہیں رکھا، فقط 10 کو رکھنا چاہتا ہے، تو کیا یہ امر اس کے لیے مشروع ہے، سنت ہے یا نہیں ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں صیام یوم عاشورہ کفارۃ سنۃ، یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا 1 سال کا کفارہ ہے، ولا یکرہ افرادہ بالصوم، اور فقط اس دن کو روزہ رکھنا، فقط عاشورہ کا روزہ رکھنا یہ کوئی مکروہ عمل نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص فقط عاشورہ، یوم عاشورہ ہی کو روزہ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ ہذہ سنہ، یہ سنت ہے اور ان کو ثواب ملیں گے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ 9 تاریخ کو رکھے اور 10 تاریخ کو بھی اس کے ساتھ روزہ رکھے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من شق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ اب ایک ماجرہ اور ایک واقعہ اس مہینے کے 10 تاریخ کو اتفاقاً ہو جاتا ہے۔ وہ واقعہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تقریباً 50 سال بعد سن 61 ہجری میں، سن 61 ہجری کے محرم الحرام میں اور عاشورہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید کے قائد اور سردار کربلا میں آپ کو شہید کر دیتے ہیں۔ اس کے پیچھے کا قصہ، آگے پیچھے کے قصے، یہ تاریخ کے واقعات ہیں، اس کو بیان کرنے کا نہ ابھی وقت ہے اور نہ میں اس مختصر وقت میں اس کو کہہ پاؤں گا۔ اس لیے اتنا کافی ہے کہ سن 61 ہجری میں محرم الحرام کے اسی 10ویں تاریخ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نواسا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ اب جب یہ واقعہ پیش آتا ہے تو مسلمانوں کا وہ گروہ جسے ہم رافضی اور شیعہ کہتے ہیں، جو مسلم جماعتوں میں سب سے پہلا دھبہ ہے، جو مسلم جماعتوں سے نکلا ہوا سب سے پہلا فرقہ ہے، یہ جماعت اس تاریخ کو ایک یادگار تاریخ اور دن بنا لیتا ہے اور اس تاریخ کو ماتم کرنا اور گریہ وزاری کرنا اور مرثیہ گانا اور طرح طرح کے رسومات اس مہینے کے اسی تاریخ کو وہ لوگ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور جہاں جہاں بھی شیعہ حکومت ہے اس کو وہ لوگ رواج دیتے ہیں، فروغ دیتے ہیں، یہاں تک کہ ہندوستان میں بھی
جب نوابوں کا دور رہا تو وہ لوگ بھی اپنے اپنے نوابی خطے میں اس طرح کے محفل اور محرم الحرام کے 10ویں تاریخ کو طرح طرح کے پروگرام اور رسومات اور تقالید کو رائج کیے، جس بنیاد پر ہندوستان میں شیعوں کا وجود کم ہونے کے باوجود اہل السنہ کے کچھ لوگوں نے، کچھ نادان لوگوں نے اس رسم و رواج کو لے لیا اور محرم منانا شروع کر دیا۔ اس لیے اگر وہ لوگ مناتے ہیں تو ان کا ایک کوئی مسئلہ ہے، لیکن ایک اہل السنہ اگر محرم الحرام منانے لگ جاتا ہے یعنی 10ویں تاریخ کو، اور شیعوں کے کرتوت کرنے لگ جاتے ہیں، تو یہ بیوقوفیت ہے، یہ جہالت ہے، یہ نادانی ہے، یہ سنت کے برخلاف ہے، یہ امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برخلاف ہے، اور یہ اسلام میں ایک دھبا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک تاریخی واقعہ اور ایک بیان کو لے کے حاضر ہوا تھا، نہیں معلوم کتنا وقت رہے گا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شیعوں میں بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دینے کے بعد یہ ماتم کا آغاز نہیں ہوا تھا، کئی سو سال بعد یہ ماتم شروع ہوا ہے، اور اس ماتم کو رواج دینے والے بنو بوئی شیعی حکومت تھی، ان لوگوں نے اس کو رواج دیا۔ کچھ لوگوں کے حساب سے فاطمیوں نے اس کو رواج دیا، کچھ لوگوں کے حساب سے اخشیدیین یہ نام آیا ہے، مصر میں ان کی حکومت تھی، ان لوگوں نے رواج دیا۔ ابن الاثیر جو کہ اہل السنہ کا ایک بہت بھی بہتر اور ماہر مورخ ہیں، وہ 630 ہجری میں ان کا انتقال ہے، وہ بیان کرتے ہیں اس کی تفصیل کو اپنے تاریخ میں، کہتے ہیں فی هذه السنة 10 المحرم امر معیز الدولہ الناس ان یغلقوا دقاقینہم، اسی سال کو معیز الدولہ نے لوگوں کو حکم کیا، یہ بادشاہ تھا، کہ لوگوں کو حکم کیا کہ اس 10ویں تاریخ کو اپنی دکانیں بند کر دو، وَيُبْتِلُ الْأَسْوَاقَ، اور بازاروں کو ہڑتال کر دو، اور خرید و فروخت منع کر دو، اور نوحہ کرو، ماتم کرو، اور طرح طرح کے لباس وغیرہ یہ سب پہنو جو کالے لباس ہوتے ہیں، یہاں تک کہ عورتوں کو بھی روڈوں میں اور باہر نکالو، مسودات الوجوہ، چہروں کو کالا کر کے۔ اس طرح کے کام کا آغاز رسمی طور پر، اجتماعی طور پر انہی شیعی حکومتوں نے اور خلافتوں نے رائج کیا۔ مورخ کہتے ہیں فَفَعَلَ النَّاسُ ذَلِكَ، لوگوں نے ایسا کیا، وَلَمْ يَكُنْ لِلسُّنِّيَّةِ قُدْرَةٌ عَلَى الْمَنْعِ مِنْهُ، لیکن اہل السنہ کے پاس اس وقت طاقت نہیں تھی کہ ان لوگوں کو روکے۔ تو اس طرح سے اس رسم کو شیعی حکومتوں نے کہا کہ لِكَثْرَةِ الشِّيَعَةِ وَلِأَنَّ السُّلْطَانَ مَعَهُمْ، کیونکہ شیعوں کی کثرت تھی اور بادشاہ ان کے ساتھ تھا، اس لیے سنیوں نے اس کو منع نہیں کر پایا، اور اس طرح کے رواج آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ ہم لوگوں کے سنی سماج میں بھی کسی نہ کسی حد تک اس کا اثر دیکھا جاتا ہے۔ لوگ اس دن کو غم کا دن سمجھتے ہیں، لوگ اس دن کو ماتم کا دن سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ آپ چلتے ہیں، اس کے ساتھ آپ ساتھ دیتے ہیں، ان کے مرثیہ اور جھوٹی قصوں اور روایتوں کو سنتے ہیں، اور اس دن چھٹی مناتے ہیں، دکانیں بند کرتے ہیں۔ یہ بدعت ہے سراسر۔ سنیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جو میرے شریعت میں کوئی ایسی چیز کا ایجاد کرتا ہے جو یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے تو یہ بدعت ہے، یہ مردود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ لا یحل لمرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر، کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے جو یوم آخرت پر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان یحد فوق ثلاث، کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائیں، 3 دن سے زیادہ سوگ کوئی عورت نہیں منا سکتے سوائے اپنے شوہر کے، کہ اس کے لیے وہ 40 دن اور 4 مہینہ اور 10 دن سوگ منائیں گے۔ متفق علیہ کی حدیث ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی کی موت پر سوگ منانا چاہتے ہیں تو یہ فقط عورتوں کو جائز ہے کہ اگر اس کا شوہر مر جائے، اس کے علاوہ کوئی مرد کسی مرد کے لیے سوگ نہیں منا سکتا، اور کوئی عورت دوسرے عورت کی موت پر بھی سوگ نہیں منا سکتا۔ اور اگر کوئی منا سکتی ہے تو وہ عورت جس کا شوہر انتقال کر جائے تو 4 مہینہ 10 دن تک وہ سوگ منا سکتی ہیں، یہ شریعت کی اجازت ہے۔
اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی بھی شخص کسی فرد کے موت پر نہ تو ماتم کر سکتا ہے، نہ غم زدہ ہو سکتا ہے، نہ کھانا پینا کر سکتا ہے، نہ ولیمہ کر سکتا ہے، نہ تعزیہ کر سکتا ہے، اس لیے تعزیتی مجلس کر سکتا ہے۔ اس لیے اس طرح کے مجالس اور جو کچھ ہم سڑکوں میں اور میڈیا میں دیکھتے ہیں یہ سب خرافت ہے، یہ سب بدعت ہے، یہ سب سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ میرے بھائیو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ قوم ہم میں سے نہیں ہے جو انسان مصیبت کے وقت اپنا چہرہ نوچتا ہے، اور یہ فقط چہرہ نہیں بلکہ پورا جسم کو نوچ نوچ کے کاٹ کاٹ کے چھیل چھیل کے خون کھار کر دیتے ہیں، اور شق الجیوب جو کپڑے پھاڑتے ہیں، اور یہ لوگ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے نکلتے ہیں بلکہ اب تو خالی جسم نکل آتے ہیں، ودعا بدعوى جاہلیہ، اور جاہلی زمانہ کی طرح پکارتے رہتے ہیں اور وویلا مچاتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیو، کسی ایک مؤلف نے کہا ہے کہ اگر آپ کسی کے موت پہ سوگ مناتے ہیں اس طرح سے کہ سوگ مناتے مناتے آپ خود اپنا جسم کو لہولہان کر دیتے ہیں، تو بتائیے تو آپ کے اس کرتوت سے اس کا کیا فائدہ ہوگا اور آپ کا کیا فائدہ ہوا، اور اسلام کا کیا فائدہ ہوا اور دین محمدی کا کیا فائدہ ہوا؟ تو نہ تو ان ماتم کے ذریعے اسلام کا کوئی ملک فتح ہوگا اور نہ ہی اسلام کا کوئی بھلا ہوگا، بلکہ بذات خود اپنے آپ کو زخم کرنا ہوگا، اس کے علاوہ اور اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اس میں جو خرافتی اور بدعات اور شرکیات ہیں وہ ایک الگ خطبے کی ضرورت ہے۔ ایک آخری نقطہ میں بتا کے اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح کے ماتم کے واقعات میں اور شیعوں کے اس طرح کے رسوم اور تقالید میں یہ لوگ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو اللہ کے رسول کے نواسے تھے، ان سے ڈائریکٹ مدد مانگتے ہیں۔ ان کے جھنڈوں میں آپ دیکھیے گا یا حسین لگا رہتا ہے۔ یا حسین کا مطلب ہوتا ہے اے حسین، یہ دعا کرنے کا ایک جملہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اللہم اے اللہ، تو وہ لوگ یا حسین کی ندا دیتے ہیں اور حسین سے فریاد کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں ان کے فضیلت میں اتنی باتیں ہیں کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، کہ وہ ان کی اتنی فضیلت ہے، وہ باحیات ہیں، وہ اپنی قبروں میں ما اکفان و ابدان زندہ ہیں، اور دنیا کے ان غم زدوں کا وہ فلاں ہے، وہ سب کچھ مشکل کشا ہے۔ اس طرح کا عقیدہ ہمارے بریلی حضرات بھی اپنے پیروں کے بارے میں رکھتے ہیں۔ آپ کو میں ایک ہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں گھیرا جا رہا تھا اور اس پر ظلم ڈھایا جا رہا تھا اور اسے قتل کیا جا رہا تھا، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب ہوتے تو مدینہ میں ان کو پتہ نہیں ہوتا؟ اور اگر وہ دنیا میں کسی بھی جگہ کسی پر ظلم ہو اور اس ظلم کو دور کر سکتے ہیں یا ظلم کے مخالف میں اٹھ سکتے ہیں، تو کیا آپ اپنے قبر شریف سے اٹھ کر وہاں نہیں پہنچ جاتے اور حسین کو نہیں بچاتے؟ تو جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بچانے آئے، اس لیے کہ آپ کے اندر دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اور قدرت نہیں، ویسے ہی حسین بھی اپنے آپ کو نہ بچا سکا، اور موت کے بعد بھی دنیا کے کسی انسان کو نہ تو ان کے فریاد سن سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ مرنے کے بعد ایک برزخ ہے، اسی زندگی میں انسان کو رہنا پڑتا ہے یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ اس لیے ہر وہ انسان جو کسی انسان کو پکارتے ہیں، کسی انسان سے دعا کرتے ہیں، خواجاؤں سے باباؤں سے لو لگاتے ہیں، ان کی تعظیم اور عزت کرتے ہیں، اماموں سے اس طرح کے فریاد کرتے ہیں، ہم ان مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ دعا فقط اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، استغاثہ فقط اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، فریاد فقط اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ کوئی مردہ انسان چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو، وہ انسان دنیا کے کسی بھی انسان کو اور مدد نہیں کر سکتا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے پیچھے ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے اور ایک جدار ہے، یہاں تک کہ یوم بعثت، روز قیامت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سبوں کو اس عاشورہ کا مسنون عمل کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور اس سنت پر عمل کرتے ہوئے
روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرے، 1 سال کے گناہوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا کرے، اور خرافاتیوں اور بدعتیوں کے ان محفلوں کو سمجھنے اور ان کے ان بدعات اور شرکیات سے دور رہنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا کرے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔